گاؤں والوں نے سائیں پاپڑ والے کی زندگی میں ہی دلربا کو اس کا جانشین بھی تسلیم کر لیا ہوگا اور اس کی پیری فقیری کا دھندا چل پڑا ہوگا تو سادھو رام نے اسے ٹھکانے لگا دیا ہوگا۔ اب دلربا جسے یہ مقام سادھو رام کی مدد سے حاصل ہوا تھا اسے یقین دلا رہی تھی کہ 1 کروڑ کا ہدف حاصل ہوتے ہی وہ یہاں سے نکل جائیں گے، اس گاؤں سے اور پھر اس ملک سے۔ لیکن صاف نظر آتا تھا کہ دلربا کو سبز باغ دکھا کر یہاں لانے والا اب دلربا کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ وہ جگن ناتھ کے عشق میں مبتلا نظر آتی تھی اور اس بات کا قوی امکان تھا کہ اس مثلث کا وہ ضلع باقی نہیں رہے گا جو سادھو رام کہلاتا تھا۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا تھا، سادھو رام رقابت میں اچانک جگن ناتھ کو قتل کر سکتا تھا۔ 1 کروڑ کی رقم اتنی تھی کہ سادھو رام باقی 2 کو بھی ٹھکانے لگا سکتا تھا اور یہی کام دلربا بھی کر سکتی تھی۔ یہ اعتماد کا کھیل نہیں تھا، اس میں محبت بھی دھوکہ ہو سکتی تھی۔ جگن ناتھ ایک خطرناک، جہاں دیدہ اور خرانٹ شخص تھا۔ جذبات کو عقل کے تابع رکھے بغیر کوئی بھی کمانڈر ایسے مشن میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر وہ شادی شدہ اور بقول دلربا 7 بچوں کا باپ تھا۔ بے شک وہ ایک دلکش اور وجیح مرد تھا، مگر دلربا جیسی عورت کو 7 بچوں کے باپ پر فریفتہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ خود جگن ناتھ کی دل لگی کو دل لگی سمجھنا محال تھا۔ وہ دلربا کو اپنی مٹھی میں رکھنے کے لیے اس کے عشق کی دیوانگی کا ناٹک رچا رہا تھا۔ یہ بلی چوہے کا کھیل تھا جس میں یہ طے کرنا بھی آسان نہ تھا کہ بلی کون ہے اور چوہا کون۔ وہ سب موقع ملتے ہی ایک دوسرے کے وجود کو ختم کر سکتے تھے۔ میرا جسم درد سے اینٹھنے لگا تھا جب میں نے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ پھر گاڑی کا دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ گاڑی کا انجن 2 مرتبہ غرا کے خاموش ہوا اور تیسری مرتبہ سٹارٹ ہو گیا۔ سادھو رام نے ریس دی اور گاڑی ایک جھٹکے سے واپس ہوئی۔ دلربا نے سادھو رام کو سیاف کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ شاید وہ پھر جوگن کا بھیس بنائے بے وقوف عقیدت مندوں کو جھوٹی دعائیں اور بوگس تعویذ دے رہی تھی اور ان کے نذرانے ظاہری حقارت کے ساتھ ٹھکراتی جا رہی تھی۔ دال کے پاپڑ، چاندی کے پاپڑ، سونے کے پاپڑ، راہ طلب میں آدمی کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ گاڑی نے موڑ کاٹا اور اونچے نیچے راستوں پر دوڑنے لگی۔ ہر جھٹکے پر میرا جسم ڈکی میں تہ و بالا ہو جاتا تھا اور بعض اوقات کیل کانٹوں کے چبھنے یا کسی چیز کے لگنے والی چوٹ کی ٹیس سے میری آہ نکل جاتی تھی، تاہم میری آواز کے سادھو رام تک پہنچنے کا ڈر نہیں تھا۔ اتنی لمبی کار میں وہ مجھ سے کافی فاصلے پر تھا، جہاں انجن کا شور زیادہ محسوس ہوتا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ ڈکی میں دھواں بھر رہا ہے۔ سائلنسر جو ڈکی کے نیچے سے گزرتا تھا کسی جگہ سے لیک کرتا تھا، اسی لیے گاڑی کی آواز بھی زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ لیکن میرے لیے زیادہ تشویش کی بات یہ تھی کہ اس سوراخ سے خارج ہونے والا زہریلا دھواں اوپر اٹھ کر ڈکی میں داخل ہو رہا تھا۔ ڈکی اپر ٹائٹ نہیں تھی، اس کے نیچے والے حصے میں سوراخ تھے جن سے ڈکی دھونے کے بعد پانی نکل جاتا ہے، مگر اب انہی سوراخوں سے وہ دھواں اندر آ رہا تھا جس میں انجن سے خارج ہونے والی کاربن مونوکسائیڈ گیس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اگر یہ گیس ڈکی میں جمع ہوتی رہتی اور میں اسی زہریلی ہوا میں سانس لیتا رہتا تو کچھ دیر میں بے ہوش ہو جاتا اور بالآخر اسی بے ہوشی میں دنیا فانی سے کوچ کر جاتا۔ اطمینان کی بات یہ تھی کہ ڈونگا پتن تک زیادہ فاصلہ نہیں تھا اور میرا اتنے کم وقت میں انتقال فرما جانا مشکل لگتا تھا۔ آدمی کے جسم میں زندگی کے لیے جدوجہد کی قدرتی مدافعت کی صلاحیت کم نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ڈکی میں تھوڑی بہت تازہ ہوا بھی آ رہی تھی، چنانچہ ڈکی میں کاربن مونوکسائیڈ کے جمع ہونے کی مقدار کم تھی۔ میں خود بھی آکسیجن خرچ کر رہا تھا اور کاربن مونوکسائیڈ خارج کر رہا تھا۔ اگر میں آدمی نہ ہوتا، پودا ہوتا تو اس عمل کو الٹ سکتا تھا۔ میں نے سوچا اور کسی فارمولے کے بغیر حساب لگانے کی کوشش کی کہ اندر کی ہوا میں آکسیجن کو ختم ہونے میں کتنی دیر لگے گی۔ گاڑی پہلے ڈونگا پتن پہنچے گی یا میرے ہوش و حواس میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ چند منٹ بعد میرا سر بھاری ہونے لگا اور میری طبیعت مالش کرنے لگی۔ یہ کاربن مونوکسائیڈ کے زہریلے اثرات کا نتیجہ تھا۔ الوداع رابعہ، میں نے دکھی دل سے سوچا۔ تمہارا عاشق جو 1000 جان لیوا مرحلے طے کر کے تمہارے حضور پیش ہونے کا آرزومند تھا، نہ شاد و نہ مراد اس دنیا سے جاتا ہے۔ اب ملیں گے عرصۂ محشر میں دیوانے تیرے۔ چودھری دلاور کے بچ جانے کا داغ دل پر ہے، مگر موت سے کس کو رستگاری ہے؟ نہایت فضول اور بے سروپا خیالات کے ساتھ آہستہ آہستہ میں بے ہوش اور بے حسی کے سمندر میں غرق ہو گیا، جہاں نہ رابعہ تھی اور نہ
دلربا بس ایک خلا تھا جو موت کے بعد کی بے خبری سے کم نہ تھا۔ معلوم نہیں مجھے کتنی دیر بعد ہوش آیا۔ اندھیرا اب بھی میرے ارد گرد محیط تھا، لیکن میں بہت کچھ محسوس کر سکتا تھا، مثلاً یہ کہ میرا جسم اکڑ چکا ہے اور اب حرکت کرنا بھی باعث آزار ہے۔ میرا سر کندھوں پر رکھی ہوئی چٹان لگتا تھا اور میری توانائی کا لیول 0 تھا، تاہم مجھے خود کو اسی دنیا میں پا کے خوشی ہوئی اور یہی خوشی میرے لیے حوصلہ اور توانائی کے حصول کا سبب بن گئی۔ غالباً گاڑی کے رک جانے سے انجن کی زہریلی گیس کا اخراج بند ہو گیا تھا اور رفتہ رفتہ ڈکی میں زندگی بخش تازہ ہوا بھرتی گئی تھی۔ اگر گاڑی چلتی رہتی تو میرا ہوش میں آنا ناممکن تھا۔ میں نے خاصی کوشش سے ہاتھوں پیروں کو حرکت دی اور درد کی اذیت کو برداشت کیا۔ میرے کان کسی آواز کو سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ گاڑی کے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ بالآخر میں اس قابل ہو گیا کہ ہاتھ بڑھا کے ڈکی کے قفل کو اندر سے کھول سکوں۔ اس کے لیے مجھے اندازے کی مدد سے ایک لیور کو ہٹانا تھا جسے ایک سپرنگ نے دبا رکھا تھا۔ ڈکی کے ڈھکنے کو اوپر اٹھانے والے سپرنگ بھی اپنا کام کر رہے تھے، چنانچہ لیور بڑی سختی سے ہک میں دبا ہوا تھا۔ اسے ہٹانے کے لیے ضروری تھا کہ ڈکی کو اوپر سے دبایا جائے۔ میں نے ایک ہاتھ اوپر اٹھایا۔ ڈکی کے ڈھکنے میں اندر کی جانب لگی ہوئی فولادی پیٹیاں ایک کراس کی شکل میں پھیلی ہوئی تھیں۔ میرے ہاتھ نے ایک پیٹی کو گرفت میں لے کر نیچے کھینچا، دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے میں نے لیور کو دبایا۔ لیور ہلا اور ہک سے نکل گیا۔ اس کے ساتھ ہی ڈکی کا ڈھکنا اٹھ گیا اور میں نے تازہ کھلی فضا میں سانس لے کر اپنے سر پر پھیلے ہوئے تاریک آسمان کو دیکھا جس کی وسعت کو ستاروں نے سجا رکھا تھا۔ میں ایک جست میں باہر آ گیا۔ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا کیونکہ گاڑی ایک کچی فصیل کے اندر کھڑی ہوئی تھی۔ ایک طرف باغ تھا یا جنگل، دوسری طرف ایک مختصر سی عمارت تھی جس کے سارے دروازے اور کھڑکیاں بند تھے مگر شیشوں کے پیچھے روشنی تھی۔ یہ روشنی کسی گھریلو قسم کے جنریٹر سے پیدا ہونے والی بجلی کے دم سے تھی۔ پیٹرول یا مٹی کے تیل سے چلنے والے جنریٹر کی آواز سکوتے شب میں صاف سنائی دیتی تھی۔ میں اسی آواز کی طرف بڑھا۔ یقیناً یہ سادھو رام کا گھر تھا۔ میں اس کو اپنی شہری معیار سے مختصر عمارت قرار دے رہا تھا مگر گاؤں میں یہی ایک حویلی تھی۔ پکی اینٹوں کی بنی ہوئی اس عمارت میں 4-5 کمرے ہو سکتے تھے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ سادھو رام اکیلا رہتا ہے یا بیوی بچوں کے ساتھ، تاہم حویلی میں نوکروں کی موجودگی کے امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے پورے مکان کا ایک چکر لگاتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ خود دیوار کے سائے میں رہوں اور میرے قدموں کی آہٹ تک سنائی نہ دے۔ اچانک ایک دروازہ کھلا اور کوئی شخص باہر نکلا۔ میں دیوار سے چپک گیا مگر وہ اپنے خیال میں سیدھا گزر گیا۔ میں نے اس کو فصیل کے دروازے کی طرف جاتے دیکھا جو شاید 100 گز کے فاصلے پر تھا۔ گاڑی اسی راستے سے اندر آئی تھی اور وہاں کھڑی ہوئی تھی جہاں ایک میدان سا آتا تھا۔ میں اندر داخل ہونے کی سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے ایک اور خیال آیا۔ میں تیزی سے گاڑی کی طرف گیا اور اس کا دروازہ کھول کر دیکھنے کی کوشش کی۔ دروازہ مقفل نہ پا کے مجھے خوشی ہوئی۔ میں نے اندر جھک کر ڈیش بورڈ پر ہاتھ مارا، پھر گلوز کمپارٹمنٹ کو دیکھا۔ اس میں کاغذات تھے مگر درمیان میں کوئی سخت ابھار سا تھا۔ میں نے کاغذات کو باہر کھینچا تو کوئی چیز آواز کے ساتھ گاڑی کے فرش پر گری۔ ربر میٹ کی وجہ سے آواز زیادہ نہیں ہوئی اور میں نے جھک کر سیٹ کے نیچے پڑے ہوئے ریوالور کو اٹھا لیا۔ یکلخت میں ایک بے بس آدمی نہیں رہا، میں ایک طاقت بن گیا، ایک ایسی طاقت جس کے سامنے وہ چالاک اور دھوکے باز سادھو رام کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ اسی طرح جیسے طوفان کے مقابل گھاس کا تنکا اور سیلاب کی یلغار کے سامنے ریت کی دیوار کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اب تک میرے ساتھ صرف میرا عزم تھا اور میری قوت ارادی تھی اور میرا یقین تھا، لیکن میرے ہاتھ خالی تھے۔ اب میں نے جانا اور مانا کہ اسی یقین نے مجھے پھر وہ طاقت عطا کی جو ریوالور کی صورت میں میرے ہاتھ میں تھی۔ میرے ایمان کو تقویت حاصل ہوئی کہ وہ دستے غیب میرے ساتھ ہے جو حق و باطل کی مار کا آرائی میں ہمیشہ ان کے لیے اسی قسم کے اسباب فراہم کرتا ہے جو اپنے یقین کی راہ پر چلتے ہیں اور اپنے اندر کی سچائی کو تسلیم کرتے ہوئے اسی روشنی کو رہنما رکھتے ہیں جو ایک ازلی و ابدی حقیقت ہے۔ میں نے ریوالور کو چوما اور اس کے میگزین کو چیک کیا۔ اس کے ہر خانے میں گولی تھی۔
اشاریہ 4-5 کیلب کی یہ عام سائز کی گولیاں نہیں تھیں اور اس قسم کے ریوالور پولیس یا لازمی سروس کے ارکان ہی کو ملتے تھے، لیکن سمگلنگ اور ہیرا پھیری نے کسی بھی چیز کا حصول آسان بنا دیا تھا۔ ابھی تک میں خاموشی سے موقع محل اور حالات کا جائزہ لے کر یہ دیکھ رہا تھا کہ خود کو محفوظ رکھتے ہوئے کیا کچھ معلوم کر سکتا ہوں، مثلاً یہ کہ رابعہ اور نازو میں سے کوئی اب تک یہاں ہے یا نہیں، اگر ہے تو کہاں ہے، اور سادھو رام کے حفاظتی انتظامات کس نوعیت کے ہیں۔ بعد میں اپنی پوری قوت کے ساتھ میں واپس آؤں تو میری کامیابی کے امکانات کیا ہوں گے، لیکن اب میں نے اندر گھس کر تنہا وہ کام آج ہی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا جو پہلے میں کل پر چھوڑنے والا تھا۔ میں اسی دروازے سے اندر گیا جس سے نکل کر کوئی باہر گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایک دروازہ اپنے سامنے دکھائی دیا جو کھلا ہوا تھا اور اس میں سے روشن کمرے کا پورا منظر دکھائی دیتا تھا۔ یہ سادھو رام کا ڈرائنگ روم تھا جو اپنے جدید ترین طرز کے سامان آرائش سے لاہور یا کراچی کے کسی بھی فیشنیبل علاقے کی کوٹھی کے ڈرائنگ روم سے کم نہیں تھا، اور ڈونگا پتن جیسے پسماندہ علاقے میں اس منظر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نیم پختہ حویلی کو باہر سے دیکھنے والا بھی کچھ نہیں جان سکتا تھا، مگر یہ سب اس دولت کا کرشمہ تھا جو اس بے ضمیر آدمی نے وطن فروشی کے کاروبار میں کمائی تھی۔ کمرے میں ٹیوب لائٹس کا دودھیا اجالا تھا اور ٹی وی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ جہاں میں کھڑا تھا وہ ایک مختصر سی راہداری یا ڈیوڑی تھی۔ دوسرا دروازہ مجھے دائیں ہاتھ پر دکھائی دیا جو بند تھا۔ بائیں جانب 2 دروازے تھے، ان میں سے ایک کھلا ہوا تھا اور اس کی روشنی بھی باہر آ رہی تھی۔ یہ سادھو رام کا بیڈ روم ہو سکتا تھا۔ سیوک کہاں مر گیا کمبخت، کسی عورت نے تیز اور اونچی آواز میں چلا کر کہا۔ ابھی خود تم نے اسے ملک صاحب کے گھر بھیجا ہے، آتے جاتے کچھ وقت تو لگے گا اسے۔ سادھو رام کی آواز آئی۔ ایک نوکر سے کام نہیں چلتا، 1000 بار کہا ہے تم سے، مگر تم کو کیا؟ عورت اسی آواز میں بولی جو کان کو چھیدتی محسوس ہوتی تھی۔ کہاں سے لاؤں دوسرا نوکر؟ سادھو رام بولا۔ یہ ایک بھی کسی نے بھیج دیا ہے، ورنہ کون ہے اعتبار کے قابل؟ ادھر ادھر سب ہمارے دشمن ملے ہیں جن کو میں نے بڑی مشکل سے دوست بنا رکھا ہے، پھر بھی ان کی دوستی پر اعتبار کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی بچھو یا سانپ کو دودھ پلا کے پالے اور پھر اس کی توقع رکھے کہ وہ ڈنک نہیں مارے گا۔ کوئی اور مسلمان گھر میں نوکر بن کے آ گیا نا تو سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا، گھر کا بیدی ہی لنکا ڈائے گا، اسے معلوم تو ہو ہی جائے گا۔ بس شروع ہو گیا تمہارا بھاشن، عورت نے جھلا کر کہا۔ سر میں پہلے ہی درد تھا، ایک پیالی چائے بنانے کے لیے بھی خود ہی جانا پڑے گا۔ کومل تم لیٹو، میں چائے بنا لیتا ہوں، سادھو رام نے نرمی سے کہا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور بائیں ہاتھ کے دوسرے دروازے سے اندر چلا گیا کیونکہ اس آدھ کھلے دروازے کے پیچھے مجھے اندھیرا نظر آیا تھا۔ بدقسمتی سے وہ کچن ثابت ہوا۔ سادھو رام کو چائے بنانے کے لیے ادھر ہی آنا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اس گھر کا نقشہ بنانے والے کو الو کا پٹھا کہا۔ پیسے آنے سے جینے کا سلیقہ اور زندگی کے مہذب طور طریقے تو نہیں آ جاتے۔ یہ بھلا کیا نقشہ ہوا کہ صدر دروازے کے فوراً بعد کچن، پھر بیڈ روم اور آخر میں ڈرائنگ روم؟ شہر میں یہ نقشہ بڑا مضحکہ خیز اور احمقانہ سمجھا جاتا، ہونا اس کا الٹ چاہیے تھا، یعنی پہلے ڈرائنگ روم، پھر بیڈ روم اور آخر میں کچن، مگر اس وقت گھر کا نقشہ نہیں بدلا جا سکتا تھا۔ نقشہ تو میری اسکیم کا ایک دم بدل گیا تھا۔ میں نے نیم دروازے کے پیچھے پناہ لی اور ریوالور سنبھال کے سادھو رام کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ سادھو رام اندر آیا اور اس نے دوسری طرف ہاتھ بڑھا کے کوئی سوئچ آن کیا۔ کچن میں 25 واٹ کے بلب کی معمولی سی روشنی پھیل گئی۔ ٹیوب لائٹس اور چھوٹے بلب استعمال کرنے کی غالباً وجہ یہی تھی کہ ایک جنریٹر سے پورے گھر کو روشن رکھنا، ٹی وی اور فریج چلانا ضروری تھا، اور جنریٹر کی پیداواری صلاحیت زیادہ نہیں تھی۔ میری طرف دیکھے بغیر اس نے ماچس سے مٹی کے تیل کا چولہا جلایا۔ اسی وقت میں آگے بڑھا اور میں نے ریوالور اس کی کنپٹی پر رکھ دیا۔ آواز مت نکالنا سادھو رام، میں نے آہستہ سے کہا، تمہارے حلق سے نکلنے والی آواز آخری ہوگی۔ سادھو رام اپنی جگہ پر منجمد ہو گیا۔ کون ہو تم؟ وہ پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر ہکلایا۔ میں سائیں پاپڑ والے کا سالہ اور تمہارا باپ نمبر 2 ہوں، میں نے کہا، لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں جو پستول ہے اس میں سائلنسر لگا ہوا ہے۔ میں نے اسے مزید دہشت زدہ کرنے کے لیے یہ جھوٹ بولنا ضروری سمجھا۔
کیا آخر کیا چاہتے ہو تم؟ وہ بولا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس تمہاری جان تو ہے، میں نے کہا، اور کچھ نہ ملا تو مجبوراً وہی لینی پڑے گی۔ تم وہی ڈاکو ہو جس نے اس علاقے میں سنسنی پھیلا رکھی ہے؟ وہ بولا، وہ تو میرے ایک شاگرد کا پٹھا ہے، شاگرد کا نام ہے الو۔ میں نے کہا، سنسنی اس وقت زیادہ پھیلے گی جب سادھو رام جی کی لاش کو گاؤں والے کسی درخت سے انتہائی افسوسناک حالت میں الٹا لٹکا ہوا دیکھیں گے اور تمہاری دھرم پتنی کے کٹ پیس اسی درخت کی شاخوں پر ڈیکوریشن پیس کی طرح لٹکے ہوئے ملیں گے۔ سادھو رام کے جسم کی کپکپی کو میں نے واضح طور پر محسوس کیا۔ بھگوان کے لیے سب کچھ لے لو، وہ گھگیانے لگا۔ جو کچھ چاہیے مجھے اپنے لیے چاہیے، بھگوان کو اس دنیاوی مال و متاع، سونے چاندی کے پاپڑوں اور گولہ بارود کے ذخیروں سے کیا؟ میں نے کہا۔ میرے الفاظ کا خاطر ہوا رد عمل ہوا۔ وہ ایک دم پلٹا اور میں نے اس کے سر پر ریوالور کا دستہ مارا۔ اس کے حلق سے ایک کراہ نکلی اور وہ فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے اس کو گھسیٹ کر دروازے کے پیچھے کر دیا۔ سادھو رام، یہ کیسی آواز تھی؟ اندر سے اس کی بیوی نے پکارا۔ میں خاموش کھڑا رہا۔ سادھو رام جواب کیوں نہیں دیتے؟ سادھو رام کی بیوی نے زیادہ تشویش کے ساتھ چلا کر کہا، آہ! میں نے حلق کی گہرائی سے ایک درد بھری آواز نکالی، کومل! میری صداکاری رائے گاہ نہیں گئی۔ کومل دوڑتی ہوئی آئی۔ اس کو دیکھ کر میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ برعکس نام زنگی کافور، کومل ذرا بھی نازک نہیں تھی۔ نزاکت کا اس سے اتنا بھی واسطہ نہیں تھا جتنا اس کے پتی کا شرافت سے۔ وہ 5 فٹ لمبی تھی تو 3 فٹ چوڑی بھی تھی۔ کمر اور پیٹ کا محیط شاید 6 فٹ سے بھی بڑھ جاتا۔ وزن اور رنگ کے اعتبار سے بھی وہ کسی بھینس کی قبل از وقت جوان ہو جانے والی صاحبزادی لگتی تھی۔ اپنے کالے رنگ کو غیر اہم سمجھتے ہوئے اس نے سرخ سیٹن کا لہنگا اور چولی زیبتن کیے تھے اور گھر کے اندر ہونے کی وجہ سے دوپٹہ یا چنری لیے بغیر آ گئی تھی۔ اپنی بدصورتی میں اس نے میک اپ سے خاصا اضافہ کر لیا تھا۔ کالی چمڑی پر پاؤڈر یوں لگتا تھا جیسے دھوئیں سے سیاہ ہو جانے والے باورچی خانے کی دیواروں پر اناڑی ہاتھ پتلے پانی جیسے چونے سے سفیدی پھیر دیں۔ موٹے ہونٹوں پر لپسٹک کی گہری سرخ تہ جم کر خشک ہو جانے والے لہو کی طرح نظر آتی تھی۔ ایسی بے ڈول اور بھاری بھرکم چیز کا نام کومل رکھنا اتنا ہی غلط کام تھا جتنا گوبھی کے پھول کو پھولوں کی نمائش میں رکھنا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے کالے انجن کی طرح حلق سے سیٹی نکالنے کے لیے منہ کھولا، مگر میں نے فوراً کچن کا ایک میلا کپڑا، جسے عرف عام میں صافی کہا جاتا ہے، اس کے حلق میں ٹھونس دیا۔ چیخ اس کے گلے میں گھٹ گئی اور میں نے اس کی چٹیا پکڑ کر ایک جھٹکا دیا تو وہ اندر آ گری۔ پھر اس نے اپنے پتی دیو کو لمبا لیٹا دیکھا۔ افسوس کہ تم ودوا ہو گئی، میں نے کہا۔ تمہارے سر کے درد کا اب کیا حال ہے؟ کہو تو اس کا بھی علاج کر دوں۔ میں سر توڑ کے اندر سے خرابی پیدا کرنے والی سب چیزیں نکال دیتا ہوں، مثلاً غرور، ہوس، لالچ کے جذبات۔ وہ اپنی پھٹی پھٹی دہشت زدہ آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ خوف نے اس کی عقل کو اس حد تک مفلوج کر دیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے وہ کپڑا بھی نہ نکال سکی جس نے اس کا منہ بند کر رکھا تھا، حالانکہ اس کے ہاتھ آزاد تھے۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے اور وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنا ایک ہاتھ سینے پر دل کی جگہ رکھا اور میں نے اس کا رنگ لاش کی طرح سفید ہوتے دیکھا۔ مجھے فوراً خیال آیا کہ اس قد کے ساتھ اتنے وزن کی عورت ہائی بلڈ پریشر کی مریض ہو سکتی ہے۔ وہ مزاج کے اعتبار سے بھی آتش فشاں تھی اور سادھو رام کے ساتھ اس کی ازدواجی زندگی ایک مسلسل خوف کے سائے میں بسر ہو رہی تھی۔ خوف اس کا کہ دولت مند اور سمارٹ سادھو رام اسمگلر ہے اور کسی بھی وقت پکڑا جا سکتا ہے یا مارا جا سکتا ہے۔ خوف اس کا کہ ایسے خطرناک کام کرنے والا اسے ٹھکانے بھی لگا سکتا ہے اور پھر کسی خوبصورت عورت سے بیاہ رچا سکتا ہے۔ ممکن ہے وہ کرما والی کے اصل روپ سے بھی واقف ہو۔ ایسی صورت میں سادھو رام کی طرف سے یہ خوف بھی لاحق تھا کہ وہ اسے تنہا چھوڑ کر دلربا کے ساتھ بھاگ جائے گا۔ غالباً ان کی اولاد بھی نہیں تھی، چنانچہ وہ سب سے مضبوط بندھن جو میاں بیوی کو ہزار اختلافات کے باوجود یکجا رہنے پر مجبور کر دیتا ہے، ان کے درمیان مفقود تھا۔ تفکرات کے روگ اور خوف سے متاثر ہونے والے اعصاب کے ساتھ ہائی بلڈ پریشر جیسا دشمن بھی شامل ہو جائے تو دل کا متاثر ہونا قدرتی بات ہے۔ میں نے اس کے منہ سے کپڑا نکالا تو میرے خدشات کی تصدیق ہو گئی۔ اس کا دل شدید صدمے کو برداشت نہیں کر پایا تھا اور اب اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اسے فوری طبی امداد کی ضرورت تھی، مگر میں اس کو پانی پلانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔
میرے ہاتھوں سے اس نے گلاس کو منہ لگا کے 2 گھونٹ پیے اور بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس کو بڑی مشکل سے اٹھایا اور بیڈ روم تک لے گیا۔ بستر پر سیدھا لٹا کے میں نے اس کی نبض دیکھی جو بہت سست تھی۔ میں بہرحال کوئی ڈاکٹر نہیں تھا کہ نبض کی رفتار دیکھ کر کسی نتیجے پر پہنچ سکتا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا اور میرے لیے یہی اطمینان کافی تھا۔ کیا ہوا ہے مالکن کو؟ کسی نے میرے پیچھے سے کہا۔ میں چونک کر پلٹا۔ کون؟ سیوک؟ غالباً ان کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے۔ گھر میں کوئی دوا ہے؟ دوا تو ہے، مگر تم کون ہو؟ سیوک نے مجھے گھونٹتے ہوئے کہا۔ بتا دوں گا یار، عجیب آدمی ہو تم بھی، یہ نہیں دیکھتے کہ پہلے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے مصنوعی ناراضگی کا اظہار کیا۔ سیوک نے ایک میز پر رکھی ہوئی بہت سی شیشیوں میں سے ایک اٹھائی۔ ان کا منہ کھولیں، اس نے مجھے حکم دیا۔ میں نے تعمیل کی اور سیوک نے ایک ڈراپر سے کومل کے حلق میں چند قطرے ٹپکا دیے۔ میں سادھو رام جی سے ملنے آیا تھا، میں نے سیوک رام کی نظروں میں پرانے سوال کو پڑھ کے کہا۔ وہ کہیں گئے ہوئے تھے، میں کومل کے پاس بیٹھ گیا۔ جب میں گیا تھا تو وہ یہیں تھے، سیوک نے کہا۔ ان کو کہیں بھی نہیں جانا تھا۔ جب وہ آ جائیں تو پوچھ لینا کہ تم سے اجازت لیے بغیر انہوں نے کہیں جانے کی جرت کیسے کی۔ تم نوکر ہو ان کے یا مالک؟ تم کومل سادھو رام کو کیسے جانتے ہو؟ وہ بولا۔ میں تو تم کو بھی جانتا ہوں، میں نے کہا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم ملک صاحب کے گھر گئے تھے، مجھے کومل نے بتایا تھا۔ میں نے تم کو پہلے کبھی اس گھر میں نہیں دیکھا۔ سیوک کا شک برقرار رہا، اس کا لہجہ ہرگز نوکروں کی طرح نہیں تھا۔ وہ مجھ سے جرح کر رہا تھا اور مطمئن ہونے پر آمادہ نہ تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ بھی دشمنوں کا ایجنٹ تھا جو نوکر کے بھیس میں سادھو رام پر نظر رکھتا تھا۔ کرما والی بھی دشمنوں کی تربیت یافتہ ایجنٹ تھی اور انہیں جس مشن پر بھیجا گیا تھا اس میں سادھو رام ان کا مددگار تھا، لیکن وہ اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے 2 آدمی اس کے ساتھ لگا دیے تھے۔ وہ تینوں ایک ہی کام کر رہے تھے، یعنی پاکستان سے اسلحے کو بھارت کے یا دیگر ممالک کے راستے مشرقی پاکستان کی علیحدگی پسندوں تک پہنچانے کا انتظام، مگر ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کی نگرانی کا کام بھی کرتے تھے تاکہ کسی کی نیت بدلتی نظر آئے تو اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ تم نے ابھی زندگی میں بہت کچھ نہیں دیکھا میرے لختے جگر، میں نے کہا۔ مثلاً کیا تم نے ایٹم بم دیکھا ہے؟ بکواس بند کرو، سیوک نے مشتعل ہو کے کہا۔ ایٹم بم کے بچے؟ میں ایٹم بم کا بچہ نہیں، خود ایٹم بم ہوں، میں نے ایک دم ریوالور نکال کر کہا۔ بس زبان شاعر، میں خود ہی تماشا ہوں اور خود ہی تماشائی ہوں، دیکھنا یہ ہے کہ تم کیا ہو۔ میں پہلے ہی سمجھ چکا تھا کہ سیوک گھریلو نوکر نہیں ہے، چنانچہ میں اس کی طرف سے محتاط تھا۔ اپنے سامنے ریوالور دیکھ کر بھی وہ ہراساں نہیں ہوا۔ اس نے بڑی پھرتی سے جست لگائی اور مجھے فلائنگ کک مار کے گرانا چاہا۔ میں غچہ دے گیا اور وہ کمر کے بل فرش پر گرا، لیکن قالین پر اس کو چوٹ نہیں آئی۔ وہ سپرنگ کی طرح اچھلا اور لپک کر آیا۔ اس نے ایک ٹانگ کی ایڑی پر گھوم کر دوسری ٹانگ میرے شانے پر ماری۔ میں لڑکھڑا کے گرا تو وہ ہوا میں اڑتا ہوا میرے اوپر آ گرا۔ میں نے ایک جھٹکا لیا اور اس کو دونوں پیروں کی مدد سے پیچھے اچھال دیا۔ پھر مجھے اٹھنے میں دیر نہیں لگی۔ وہ آگے آیا ہی تھا کہ میری لات اس کے سینے پر پڑی۔ وہ پیچھے جا کر دیوار سے ٹکرایا اور سیدھا کھڑا ہونے کی کوشش میں ناکام رہا۔ میں نے اس کے منہ پر تابڑ توڑ گھونسے مارے، یہاں تک کہ وہ نیم جان ہو گیا اور سیدھا منہ کے بل گرا۔ اس کا ماتھا باورچی خانے کے فرش پر لگا اور یہ آخری ضرب اسے دنیا و ما فہمہ سے بے خبر کرنے میں کافی ثابت ہوئی۔ میں نے ہاتھ جھاڑ کر سادھو رام اور سیوک کو دیکھا تو مجھے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز والا مصرع یاد آیا۔ فرق صرف یہ تھا یہاں وہ کھڑے نہیں تھے، پڑے تھے، اور یہ صف مجرمات تھی۔ سیوک کو فوراً ہوش میں آ جانے کا اندیشہ کم تھا۔ میں سادھو رام کو کسی مردہ کتے کی طرح گھسیٹتا ہوا اس کے بیڈ روم تک لے گیا اور اسے قالین پر ڈال دیا۔ پھر میں نے اس کی بیوی کا معائنہ کیا۔ میری نگاہ نے فوراً زندگی اور موت کے فرق کو دیکھ لیا۔ سانس کی آمد و رفت سے پیدا ہونے والی خفیف سی حرکت بھی مفقود تھی۔ دل کا دورہ مہلک ثابت ہوا تھا۔ بلا اختیار میری نظر نے وہ دوا تلاش کی جو سیوک نے دل بیمار کو زندگی کی جدوجہد کی توانائی دینے کے لیے استعمال کی تھی۔ بہت سی شیشیوں میں بھی اس کو تلاش کرنا دشوار ثابت نہ ہوا، کیونکہ وہ ایک ہی شیشی تھی جس کو گتے کے ڈبے میں نہیں رکھا گیا تھا، حالانکہ میرے سامنے وہ ایک زرد رنگ کے ڈبے میں سے نکالی گئی تھی۔ تصدیق کے لیے میں نے دوسری شیشیوں کو دیکھا، لیکن وہ سب یا تو بڑی چھوٹی تھی یا ان کے رنگ مختلف تھے۔
फिर मुझे जर्द रंग का वही डिब्बा नजर आ गया जिसमें से ये शफाफ रंग की और पानी जैसे महलूल वाली शीशी निकाली गई थी। डब्बे पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की शरबत का नाम, बनाने वाली कंपनी का नाम, खुराक और अज्जाए तरकीबी सब लिखे हुए थे। ये बात मेरी समझ में ना आई कि दिल के दौरे में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के शरबत के चंद कतरे क्या एजाज़े मसीहाई दिखा सकते थे। मैंने उस शीशी का ढकना खोला और एहतियात के साथ बेरंग महलूल को सूंघा। यकीन तो मुझे पहले भी था कि ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का शरबत नहीं है जो बहुत गाढ़ा जर्द, नारंगी या सुर्खी माइल जर्द हो सकता था, मगर बेरंग नहीं। फिर बी कॉम्प्लेक्स की मखसूस बू है जो कुछ अरसा इस्तेमाल के बाद पसीने से भी हारिज होती महसूस होती है। ये बू बिल्कुल जुदा थी। ये एक सफाक कातिल बू थी। ये कड़वे बादामों की बू थी। ये साइनाइड की बू थी जो इतना जोरे असर जहर है कि खुद मरने वाले को मौत की खबर नहीं होने देता। मैंने शीशी को मजबूती से बंद करके जेब में रख लिया। इस जंग में सबसे पहले एक औरत काम आई थी। सेवक ने ताड़ लिया था कि सारे हिफाजती और धोखे देने वाले इंतजामात नाकाफी साबित हुए हैं और एक खतरनाक दुश्मन अंदर आ गया है। वो आम आदमी नहीं था। मैं अंदाजा कर सकता था कि वो कोई सरबख्फ कमांडो होगा जो इस किस्म की सूरत हालात से नबर्दाज़मा होने की पूरी सलाहियत रखते हैं। वो समझ गया होगा कि इस राज को राज रखने की सबसे कम सलाहियत इसी औरत में है जो साधु राम की बीवी थी। उसने सबसे पहले कोमल की जुबान को खामोश कर दिया। मुझे कोमल की मौत का बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ। जिस किस्म के खेल में वो शरीक थी उसमें खामोश तमाशाई भी महफूज नहीं रह सकते। वो कुछ करती थी या नहीं करती थी, साधु राम के निस्फ बेहतर होने का जुर्म ऐसा था कि उसे ना अपने माफ कर सकते थे और ना बेगाने। उसके दुश्मन दोनों तरफ थे क्योंकि उसके शोहर का दोस्त कोई नहीं था। अंग्रेजी का वो मकूला हमेशा सच रहेगा कि जासूस और गद्दार का दोस्त कोई नहीं होता। एक चादर फाड़कर मैंने एहतियातन साधु राम के हाथ पैर बांधे और फिर बावर्ची खाने में आया जहाँ सेवक उसी तरह बेसुध पड़ा हुआ था। उसको मैं घर के तीसरे कमरे में ले गया। तलाशी लेने पर मुझे उसके पास से भी एक खुदकार रिवॉल्वर और बहुत खतरनाक किस्म का खंजर मिला। वो खंजर के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह कादिर होगा। रिवॉल्वर खाली हो जाने या छिन जाने की सूरत में वो 2-4 दुश्मनों की गर्दन काट सकता था या पेट चाक कर सकता था। उसके पास शनाख्त की कोई दस्तावेज नहीं थी। अगर वक्त होता तो मैं उससे पूछगछ करता, मगर उसके मुकाबले में साधु राम से तफ्तीश के नतायज जल्द बरामद होने की उम्मीद थी। मैंने दोबारा दूसरे बेडरूम का रुख करने से पहले सेवक को एक रस्सी की मदद से जकड़ कर बेड के साथ बांध दिया। उसके दोनों हाथ पीछे थे और बेड के एक किनारे से बंधे हुए थे तो पैर दूसरे किनारे से। उसके मुंह में मैंने इतना कपड़ा ठोंस दिया कि उससे ज्यादा या कम मुंह खोलना उसके इख्तियार की बात ना रहा। साधु राम को होश में लाने के लिए पानी के चंद छींटे और थोड़ा सा ग्लूकोज मिला हुआ पानी काफी रहा जो मैंने चमचे की मदद से उसके हल्क से उतार दिया। उसके मुकम्मल तौर पर होश में आने तक मैं रिवॉल्वर लिए उसके सामने बैठा रहा और सिगरेट पीता रहा। मैंने किचन में रेफ्रिजरेटर में भी देखा, उसमें मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए भी मिल जाता, लेकिन एक हिंदू के घर का खाना खाने पर तबीयत माइल ना हुई। वो हिंदू भी कोई नेक चलन और पारसा नहीं था। वो मेरे लिए एक नजिस कुत्ते से ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त था क्योंकि वो नमक हराम मेरा हमवतन होने के बावजूद मेरे वतन के दुश्मनों की साजिश में शरीक था। अगर मैं उसके घर का नमक खा लेता तो मुझे एहसास होता कि मेरे और उसके दरमियान दुश्मनी की बुनियाद में फर्क आ गया है। बलाखिर वो हिला और उठने लगा। जहाँ हो वहीं उठकर बैठ जाओ साधु राम, मैंने रिवॉल्वर के इशारे से कहा। क्या ये? उसकी नजर अपनी बीवी के साके जिस्म पर जम गई। हाँ, उसे तुम्हारे सेवक ने जहर देकर मार दिया है, मैंने कहा। वो नमक हराम, साधु राम चिल्लाया। नमक हराम? मैं हंसा। ये तो तुम अपनी बात कर रहे हो, जैसे तुम थे वैसा ही वो था, तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है? मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो मुट्ठी बंद करके बोला। अगर वो जिंदा रहता तो तुम्हें भी जिंदा ना छोड़ता, मैंने कहा। खैर, तुम्हारा काम मैंने कर दिया, अब सिर्फ तुम बचे हो। जब तुम बेहोश पड़े थे तो मैं तुमको आसानी से कत्ल कर सकता था, फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? वो तल्खी से बोला। क्या तुमको जिंदगी से प्यार है साधु राम? मैंने कहा। जिंदगी किसी अजीज नहीं होती, वो बोला। मेरा भी यही ख्याल था। जब आदमी फाका कशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो तो ये हो सकता है कि वो ऐसी जिंदगी पर मौत को तरजीह देने की सोचे, मैंने कहा।
لیکن جس کے پاس ساری دنیا کی خوشیاں خرید لینے کے لیے دولت ہو وہ کبھی مرنا نہیں چاہے گا، اس لیے میں نے تم کو نہیں مارا کہ میں تم کو ایک چانس دینا چاہتا تھا۔ کیسا چانس؟ اس نے حالی نظروں سے مجھے دیکھا۔ اس دولت کو خرچ کرنے کے لیے زندگی کی مہلت دینے کا چانس جو تم نے بڑے ناجائز مگر جان لیوا ذرائع سے حاصل کی ہے۔ میں نے کہا مجھے سب معلوم ہو چکا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی کیا کرتے ہیں۔ میں نہیں سمجھا کہ تم میرے کون سے ساتھیوں کی بات کر رہے ہو۔ وہ بولا دیکھو سادھو رام، صبح سے پہلے یہ کھیل ہر صورت میں ختم ہو جانا ہے۔ میں نے کہا تم کو جگن ناتھ، کرنل جگن ناتھ سے جتنا لینا تھا وہ تم لے چکے، باقی 15 لاکھ کا صبح تک نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ کرما والی دلربا بڑی حسین عورت تھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی زندگی کے باقی رہ جانے والے چند گھنٹوں کو شمار کرنے کا کیا فائدہ۔ موضوع کرما والی کے عقیدت مندوں کو صبح سے پہلے ایک المناک حادثے کا شکار ہونا پڑے گا۔ تم کون ہو؟ وہی؟ سادھو رام کی آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہوئی۔ ہاں میں سائیں جھانپڑ والا ہوں۔ میں نے کہا سائیں پاپڑ والے کا باپ۔ میں نے تم کو، کرنل جگن ناتھ کو اور دلربا کو اصلی روپ میں دیکھ لیا ہے۔ دلربا کے لیے کوئی چانس نہیں۔ تم وہ سب دولت جو تمہارے پاس ہے اپنے ساتھ لے کر روپوش ہونا چاہو تو میں تمہیں ایک موقع فراہم کر سکتا ہوں۔ یاد رکھو افشائے راز کے بعد تمہارے لیے نہ ادھر پناہ ہوگی اور نہ ادھر۔ شاید وہی جو اب تک تمہارے دوست تھے تمہارے زیادہ بڑے دشمن ہو جائیں گے، لیکن خدا کی بنائی ہوئی زمین پر تم جیسے حشرات الارض کہیں بھی گم ہو سکتے ہیں۔ سادھو رام بنو، بوٹا سنگھ یا راک ہڈسن، تمہاری دولت تمہاری زندگی کی اور اس کی خوشیوں کی ضامن ہوگی، لیکن تمہارے لیے ایک بہت سادہ سی شرط ہے۔ کون سی شرط؟ میری باتوں نے سادھو رام کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ تم مجھے صرف یہ بتا دو کہ رابعہ اور نازو کہاں ہیں۔ میں نے کہا رابعہ اور نازو؟ میں نے یہ نام پہلے نہیں سنے۔ وہ بولا۔ میں اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب گیا۔ میں سچ کہتا ہوں، سادھو رام نے خوفزدہ لہجے میں کہا اور اوپر دیکھا۔ میرے جوتے کی ٹو سے اس کی ٹھوڑی پر کک پڑی۔ وہ پیچھے گرا تو میں نے اس کی پسلیوں پر، اس کے سر پر اور پیٹ میں اتنی ٹھوکریں ماری کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ اب یاد آیا رابعہ اور نازو کہاں ہیں؟ میں نے کہا ایک رات تم نے ان کو گامے ماچھی کی جعلی خانقاہ کے باہر سے اپنی گاڑی میں اٹھایا تھا۔ اچھا تم ان کی بات کر رہے تھے، میں ان کے نام نہیں جانتا تھا۔ وہ کراہتے ہوئے بولا۔ اسی رات تم نے میرے 2 ساتھیوں کو گمراہ کر کے ڈونگا پتن کی طرف بھیجا تھا۔ میں نے کہا تاکہ تم مجھے اغوا کر سکو۔ ان لڑکیوں کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ سادھو رام نے کہا چھوڑ دیا گیا تھا یا میرے ساتھی چھڑا کے لے گئے تھے؟ میں نے کہا وہ دونوں انہیں نکال کر لے گئے تھے۔ سادھو رام نے کہا اور میں نے خود کو بہت پرسکون محسوس کیا۔ اگر یہ اطمینان جھوٹا تھا تب بھی بہت غنیمت تھا۔ اس کی تصدیق کی جا سکتی تھی کہ سادھو رام کی بات میں جھوٹ کتنا ہے اور سچ کتنا۔ اٹھو سادھو رام، میں نے کہا تم کو میرے ساتھ چلنا ہے۔ کہاں اس وقت؟ سادھو رام نے دہشت زدہ ہو کے کہا مجھے معلوم ہے وہ لڑکیاں کہاں ہوں گی۔ اگر وہ وہاں نہ ملی تو تمہارا یہ چانس ضائع ہو جائے گا۔ صرف ایک ہی چانس تھا تمہارے پاس۔ میں نے کہا میں نے سادھو رام کو اٹھتے ہی ناک آؤٹ کر دیا۔ پھر میں نے اس کو باندھ کر باہر کھڑی ہوئی گاڑی کے ڈکی میں منتقل کیا۔ دوسرے چکر میں سیوک بھی ڈکی میں بند ہو گیا۔ اب گھر میں صرف ایک لاش رہ گئی تھی۔ میں نے اس کو بھی اٹھایا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا۔ ایک لاش مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ میں نے سب کھڑکیاں اور دروازے بند کیے، باہر کفل ڈالے اور جنریٹر کو آف کر دیا۔ پوری عمارت تاریک ہو گئی۔ میں نے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور سوئچ آن کر کے فیول میٹر کو دیکھا۔ اس میں کم سے کم 3 گیلن پیٹرول تھا جو میری ضرورت کے لیے بہت کافی تھا۔ چند منٹ بعد لمبی چوڑی شارلٹ سڑک کی طرف رواں تھی۔